ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. اور آپ نے دیکھا یہ آتش بازی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے سیاسی افق پر ایک نئی پارٹی ابھر آئی ہے جس کا نام ہے پاک سرزمین پارٹی. جس طرح یہ آتش بازی ہوئی ہے یہ اس بات کا مظہر ہے کہ جناب یہ پارٹی جو ہے ظاہر اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کافی باتیں ہوئیں لیکن لوگ اس بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کر رہے. اچھا ہولی پہ تو اس طرح کی آتش بازی کبھی نہیں ہوتی, یوم پاکستان پہ ہوتی ہے, صرف پاک سرزمین پارٹی پہ ہی ہوتی ہے. میں تو خیال تھا کہ یہ شاید یہ وہ پٹاخے ہیں جو پاکستان کی جیت کے لیے رکھے ہوئے تھے اور پھر کہا کہ ایسا تو ہونا ہی نہیں ہے تو پھاڑی دو. دیکھیں صبح 21 توپوں کی سلامی ہوئی ہے اور رات کو 21 شرلیوں کی طرح سلامی. اچھا یہ جو پاک سرزمین پارٹی ہے, ایک سوال ہے میرا, اس کی اگر ابریویشن بنتی ہے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی, پی پی پی, ایم کیو ایم وغیرہ وغیرہ, پی ایس پی ہوگا پی ایس زیڈ پی ہوگا, یہ کیا بنتا ہے؟ پی ایس پی ہوگا, پی ایس پی بنتا ہے. اچھا ویل اب اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی کسی کو, لیکن جو ہم لوگوں نے سجیشنز نکالی تھی ٹویٹر سے میرا خیال ہے اس سے بہتر تھی. ایم کو ایم اور بہت اور ابھی بھی اور آ رہی ہیں. مطلب یہ 2 ٹویٹس ہیں اس پارٹی کے نام کے ریئیکشن میں, میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. ایک ہے چائے کافی اس کی, کہا کہ یار ریلی پاک سرزمین پارٹی بہتر نہیں ہوتا اگر آپ رہبر ترقی و کمال پارٹی رکھ لیتے, کیونکہ آخرکار مصطفیٰ کمال تو ایک لنک تو بنتا ہے. آئی تھنک ناٹ اے بیڈ سجیشن. اور پھر رضا صاحب کا بھی یہ ہے کہ چلو اور کچھ نہیں تو اتنا پتا ہے کہ اس پارٹی میں شفقت عمادت علی صاحب شامل نہیں ہو سکتے. اچھا میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں بھی کچھ جو ہیں پارٹیوں کے نام بھیجے ہیں. نورین سلطان جو کہ ہماری ریگولر ویور ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ اس کا نام ہونا چاہیے بدلہ پور یا پاک سرزمین باضمیر پارٹی. یہ جو سانپ نکلنے کے بعد آپ دونوں لکیر پیٹ رہے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ سر فائدہ یہ ہے کہ اب ہم اصل بات پہ آتے ہیں نا. ظاہر ہے یہ پارٹی وجود میں ماحول, پٹاخے چھوڑیں گے تو لوگ دیکھیں گے نا. فائدہ جتنا مطلب بلو ڈرائی میں ہوتا ہے شو سے پہلے. اچھا لیکن یار بالوں پہ نہیں جانا. اچھا ناظرین, ہم نے پھر ظاہر ہے کب سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس پارٹی کا اوریجن ہم آپ کو تلاش کر کے بتائیں گے کہ وہ کہاں سے آیا. تو کار ہم اس پارٹی کے اوریجن پر پہنچ گئے لیکن غلطی سے ہمیں جو ہمارے انٹرنیٹ ہے اس نے ری ڈائریکٹ کر دیا پاک سرزمین پارٹی میں, اس پارٹی کو جو نومبر 2013 میں آلریڈی لانچ ہو چکی ہے. اور اس کا ثبوت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پہ جائیں وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹویٹر پہ جائیں تو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پاک سرزمین پارٹی جو ہے یہ نومبر 2013 کو لانچ کی گئی, لیکن یہ لانچ مصطفیٰ کمال صاحب نے نہیں کی. یہ ایک صاحب ہیں غلام نبی عباسی جنہوں نے یہ پارٹی لانچ کی ہے, پاک سرزمین پارٹی. اور آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹی جو لانچ ہوئی ہے. یار یہ انہوں نے مچھلی پکڑی ہوئی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی کے جو ہے نصیب میں مچھلی بھی ہے کہ نہیں ہے. مصطفیٰ کمال بھی ہر جمعرات کو مچھلی پکڑتے ہیں. ہاں اچھا یہ بھی یس ہاں یہ لنک ہے. نہیں وہ پیر اور جمعرات کو مچھلیاں پکڑتے ہیں, کنڈی ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں. تو جب پیر کو جو ہے نا وہ ایک مچھلی آتی ہے. اور لیکن گزشتہ 2 پیر اور جمعراتوں سے جو ہے نا وہ مچھلیاں, ایک دفعہ جمعرات کو مچھلی پھسل گئی تھی, کچھ مچھلیاں جو ہیں وہ باہر چلی گئی ہیں. تو یہ پارٹی کبھی کبھی بہت بھاری مچھلی آ جائے نا وہ کانٹا بھی لے جاتی ہے. اچھا غلام نبی عباسی صاحب جنہوں نے پاک سرزمین پارٹی لانچ کی ہے, انہوں نے ٹویٹر کے اوپر یہ بھی لکھا ہے جوائن پاک سرزمین پارٹی. اور 1 نومبر 2013 کو جو انہوں نے یہ لانچ کی ہے, ان کے ٹویٹر جو آپ نے اس کا عکس بھی دیکھ لیا. اس کو 7 ری ٹویٹس ملے تھے اور 1 لائک. یہ بتاؤ یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے؟ سر ابھی نہیں ہے, میں نے دیکھی تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ نئی پارٹی جو ہے پیٹنٹ ہو جائے گی الیکشن کمیشن میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا نہیں لیکن تھوڑی سی سیریسلی بات کریں تو یہ جو آج کی جو پریس کانفرنس تھی, اب آپ کا میرا تھوڑا اختلاف رہتا ہے اس پارٹی پر, لیکن یار اس پریس کانفرنس کو میں 2 آؤٹ آف 10 مارکس دیتا ہوں. اور جہاں تک پارٹی کا نام ہے تو صرف اور صرف لیک آف اوریجنلٹی پہ 1 آؤٹ آف 10 مارکس ہیں. یار اس سے کوئی بہت بہتر نام بن سکتا تھا. مانا کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے, ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے یہ میری ذاتی رائے ہے. تو obviously میری ذاتی رائے ہے, اور کس کی رائے ہوگی سر. پوائنٹ بینگ کہ ظاہر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیشنل پولیٹکس کرنی ہے, لیکن سیریسلی اگر ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کو ڈینٹ کرنا ہے تو وہ نیشنل پولیٹکس کر کے نہیں ہوگا.
بالکل. آپ کو لوکل اردو اسپیکنگ پالیٹکس ہی کرنی ہوگی جن پوائنٹس پر آپ مصطفیٰ کمال سے زیادہ ذہین ہیں. نہیں میری ذاتی تو نہیں. اچھا بالکل مزے کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال خود مچھلی پکڑ رہے ہیں اور مصطفیٰ کمال کسی کے لیے مچھلی بھی بنے ہوئے ہیں, چارہ بنے ہوئے ہیں. تو تین یہ جو ہے نا, چلیے بڑی انفارچونیٹلی اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے یہ بات کی تھی تو ایک بڑی خوبصورت تصویر بھی ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ ملے گی. ایک چھوٹی مچھلی ہے, اس کے پیچھے ایک بڑی مچھلی ہے, اس کے پیچھے ایک بڑی مچھلی ہے, اس کے پیچھے ویل مچھلی اور پھر اوپر ایک مچھیرا پڑا ہوا ہے جو سب کو پکڑنے والا ہے. تو یہ بھی آج ہال چھوٹا پڑ گیا تھا, ویسے کراؤڈ اتنا تھا. اچھا ہاں, اچھا ایک صاحب نے ٹویٹ کی کہ کراچی میں مائیوں پہ اس سے زیادہ رش ہوتا ہے. تو یار پھر میں ایک بات کروں گا, آپ دونوں برا مان جائیں گے. اس سے زیادہ رش تھا جب ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پہ لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی ہے, آج اس سے زیادہ رش تھا. اب آگے چل کے یہ اصغر خان کی پارٹی بنتی ہے یا مصطفیٰ کمال کی پارٹی رہ جاتی ہے, یو نیور نو. نہیں لیکن دیکھیں سر, شروع کے دن ویسے پوائنٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈساپوائنٹ یو بالکل کہ میں اوفینڈ بالکل نہیں ہوا. برنی سینڈرز نے بھی جب اپنی نامینیشن لانچ کی تھی تو کل 6 لوگ تھے لیکن لان پہ, تو یہ بھی بات ہے. لیکن دوسرا بہت زیادہ آگے نہیں جا رہے سر. دیکھیں بات, اچھا ٹو بی آن دا سیریس نوٹ, کسی بھی پارٹی کا جو ہے نا, کوئی پارٹی لانچ ہوتی ہے نا تو آپ اپنا کوئی منشور دیتے ہیں. ان کے منشور میں سے جو مجھے بات لگی اور اچھی لگی وہ یہ تھا کہ ہم جب تک آخری دہشت گرد ختم نہیں کریں گے نا, تو ان کو پتہ لگ گیا کہ آخری دہشت گرد کو پکڑ کے اگر مار دینا تو ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی. تو اب پوری پارٹی جو ہے نا آخری دہشت گرد. اچھا یہ بتائیے, جو اوریجنل پارٹی ہے پاک سرزمین پارٹی جو 2013 میں بقول آپ کے آپ کے نہیں, یہ دیکھ لیں ثبوت ہے سر, غلام نبی کلہوڑو صاحب نے, غلام نبی عباسی جو بھی انہوں نے قائم کی تھی. تو اب یہ غلام نبی عباسی کا کیا ہوگا کالیا, کیا یہ دونوں اتحاد کر لیں گے دونوں پارٹیاں, یا انہیں پارٹی سے نکال دیں گے, یا کورٹ میں پیٹنٹ کا مقدمہ کریں گے؟ ایک اور غلام صاحب بھی تھے جنہوں نے پارٹی لانچ کی تھی, اور یہ بہت بڑی میری زندگی کی مسٹری ہے کہ یہ بندہ کون تھا اور یہ کیا تھا. غلام مشتبہ, ہمارے پاس پوسٹر ہیں غلام مشتبہ صاحب کے, تو ایک سیکنڈ اگر دکھا رہے. نہیں لیکن غلام مشتبہ صاحب کی بڑی مونچھیں تھی ان کی اور وہ یوں مکہ کرتا تھا. پاک سرزمین پارٹی کی ہو رہی ہے. اچھا بالکل, اور کیا اس کے کاپی رائٹس کی ہو رہی ہے. اچھا اوکے, کاپی رائٹس کی ہو رہی ہے. تو جب لانچ ہو گئی ہے تو ہی کین آلویز گو ٹو دا کورٹ اینڈ سے کہ بھائی یہ میں نے لانچ کر دیا. کیا ہم اسے سجیسٹ کر رہے ہیں یہ بات؟ سر میں تو سجیسٹ نہیں کر رہا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پارٹی جو آلریڈی فیس بک پہ 25 پارٹیاں اور بھی لانچ ہو سکتی ہیں, لیکن جس طرح سے لانچ ہوئی ہے تو اس سے یہی اگر یہ رجسٹرڈ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس تو ان کا مقدمہ تو خارج ہے. سر آپ چلے جائیں کل ان کے ساتھ. لیکن کا کیا ہوا؟ ہاں چیف جسٹس صاحب کی پارٹی کا کیا ہوا؟ وہ بہت آج کل زوروں پہ ہے. اس کا کیا نام ہے؟ پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی یا پتہ نہیں کچھ ایسے تھا, کوئی بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا نام. یہ بھی اوریجنل نام نہیں ہے. اصغر خان نے جو پہلی پارٹی قائم کی تھی وہ تھی پاکستان جسٹس پارٹی, جو بعد میں تحریک استقلال ہو گئی تھی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. چلو کاپی رائٹ کو ویسے بھی کون دیکھتا ہے, سب میڈ ایز جاپان ہے سب کچھ. تو یہ کتنا چلے گی؟ چائنا کا مال ہے, بس نہیں چلے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم پہلے دن سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس پہ اسٹیبلشمنٹ کی اتنی بڑی مہر ٹھپا لگا ہوا ہے جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ آپ کیسے اتنی یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ وہ آپ بہت پارٹیوں کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. آپ ننھے ہیں یا مریخ سے آئے ہیں؟ نہیں کیسے یقین سے یاد کر. سر آپ مجھے بتائیں, مجھے جرنلسٹ ہیں, ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. نہیں نیوٹرل نہیں, میں ہمیں پوزیشن نہیں لینی چاہیے. سائنس وہی ہے نا, پیپلز پارٹی میں سے پیٹریوٹ کس نے بنائی تھی؟ بعض اوقات سائنس جو ہے وہ ملیریا کے ہوتے ہیں لیکن وہ ہیپیٹائٹس سی ہوتا ہے. بات صحیح ہے. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ یہ ٹریڈ آف کیسے ہے, کہ ایک پراپرٹی ٹائکون نے کیسے ان کو کیا ہوا ہے. سر یہ ویسے بہت آپ تقریباً ہر ایک پارٹی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں. آئی تھنک اگین ٹو سون ٹو ٹیل, بہت ایکس فیکٹرز ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے. اگر یہ اردو اسپیکنگ پولیٹکس اور پولیٹیکل ایشوز کو ٹچ کر سکے تو یس, اور اگر الطاف حسین حیات رہے, اگر متحدہ کے سربراہ حیات رہے تو بہت مشکل ہے. ادروائز اینی تھنگ از پاسبل. یہ پاکستان ہے میری جان, ہم نے یہ چیزیں پہلے بھی دیکھی. کون سی ایک مثال دے دیں؟ میں کوئی مثال نہیں پلیز دیں. آپ دونوں مجھے کانٹریڈکٹ کریں. میں بالکل, میں کہیں اور, آپ نے ناظرین زرار کھوڑو کی ذاتی رائے سنی اور مبشر زیدی کی ذاتی آراء سنی. میں چپ ہوں اور میں صرف وقفہ لے رہا ہوں. یہ چپ ہی رہتے ہیں. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک جی. اور ہم اکثر یہاں پہ شو پہ یہ بات کرتے ہیں اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بریکنگ نیوز کے چکر میں لوکل چینلز اکثر
پرانی فوٹیج یا غلط فوٹیج استعمال کر لیتے ہیں. لیکن یہ بیماری صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, کیونکہ کل جو برسلز میں جو حملے ہوئے میٹرو اسٹیشن پر اور ایئرپورٹ پر, اس میں بھی جو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے لوکل چینلز پر دیکھی اور سی این این, بی بی سی اور انفیکٹ بیلجین ٹیلی ویژن پر بھی دیکھی, اب پتہ لگا ہے بقول انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر کہ یہ فوٹیج بھی ایکچولی برسلز کی فوٹیج نہیں تھی. ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں کس فوٹیج کی بات کر رہا ہوں. جو پہلی فوٹیج چلی تھی اباؤٹ, جو کہا گیا تھا کہ یہ برسلز کے میٹرو پر بلاسٹ ہوئی ہے, یہ جو فوٹیج آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, بعد میں تحقیقات کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ اصل میں 2011 کی فوٹیج ہے اور بیلاروس کے دارالحکومت منسک کی میٹرو میں جو بامبنگ ہوئی تھی یہ اس کی فوٹیج ہے. پھر اس کے بعد جو فوٹیج دکھائی گئی اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ برسلز ایئرپورٹ کی فوٹیج ہے, وہ بھی برسلز کی ایئرپورٹ کی فوٹیج نہیں تھی, وہ ماسکو کے ڈومودیڈیوو ایئرپورٹ کی فوٹیج تھی 2011 کی. یہ کیا ہوا کہ جیسے ان کیسز میں ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے یہ ٹویٹ کی, سی این این والے اور باقی انٹرنیشنل براڈ کاسٹرز کو دیکھ رہے تھے, وہاں سے اٹھا کر چلا دی, لیکن ہاتھ پیر بچا کے کام کیا, کیونکہ لکھا ہوا تھا نیچے کرٹسی ایکس وائی زی. ہمارا والا کام نہیں کیا کہ پرائی فوٹیج کے اوپر اپنا ایکسکلوسیو لگا دیا. کسی نے ہمارے چلائی تھی ایکسکلوسیو, کسی نے چلائی تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ پھر بہت جلدی انہوں نے ہٹا بھی دی, تو میرے وہ ہاتھ نہیں آئے. چلیں بہرحال کچھ ریاکشنز پر آتے ہیں. کل ٹویٹر پر نے شاید ذکر بھی کیا تھا کہ جو ہیش ٹیگ گلوبلی ٹرینڈ کر رہا تھا وہ تھا اسٹاپ اسلام, اور ظاہر ہے بہت لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے, لیکن پھر اب پتہ لگا ہے کہ جو 70 سے 80% اس پہ ٹویٹس تھیں وہ ایکچولی اس ہیش ٹیگ کے اگینسٹ تھی, ان کو کنڈیم کر رہے تھے. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر دنیا کے 1.6 بلین مسلمان دہشت گرد ہوتے تو آپ ابھی زندہ نہ ہوتے, سیدھی سیدھی بات ہے. اور پھر ایک اور شخص نے یہ بھی کہا کہ جی میں پاکستانی ہوں, میں بھی ایک مسلمان ہوں, اور ہم ان دہشت گردوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے. پھر فرانس کی میجر نیوز پیپر ہے لیمونڈ, تو اس پر ایک کارٹون شائع ہوا جس میں دکھایا گیا کہ فرانس کا جھنڈا ہے اور برسلز کا, بیلجیم کا جھنڈا ہے, اور وہ ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں کہ 13 نومبر کو ہمارے پہ حملہ ہوا, 22 مارچ کو آپ پہ حملہ ہوا. کچھ ترک سوشل میڈیا یوزرز ہیں, اور اگر ایک سیکنڈ دوبارہ ذرا دکھا دیں تاکہ سمجھ آ جائے کس چیز پر بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہماری سمپتھی ہے, لیکن سر ہمارے یہاں بھی بہت حملے ہوئے ہیں. اور اس نے پھر اس کو چینج کر کے ایک ترکی جھنڈا بھی لگا دیا کہ یار 10 کے 4 اور جو پچھلے حملے ہوئے ہیں کہ سر آپ پہلے تو جسوی پیرس تھے, اب آپ جسوی برسلز ہیں, لیکن جسوی انقرہ کبھی نہیں تھے. اگر کوئی پاکستانی اس پر اپنی ورژن بنائے تو میرا خیال ہے کہ اتنی لمبی لسٹ ہوگی کہ وہ ایک اعتراض جینوین, جسوی نائجیریا, جسوی بیروت, جسوی چار سدا, جسوی پشاور, نہیں نیور نیور. اور بات صحیح ہے, دیکھیں ان کے اپنے لوگ ہیں, یورپ کے, وہ کریں گے, ہمیں کم از کم تھوڑا سا سمپتھی تو ایکسپریس کر لینی چاہیے. لیکن حالانکہ اس اینڈ دیم والی بات کم از کم یہ تو ہے نا کہ اگر پیرس میں دھماکہ ہو رہا ہے یا برسلز میں دھماکہ ہو رہا ہے تو ہزاروں لوگ کسی ایک جگہ پہ دعائیہ تقریب میں شریک ہیں. پاکستان میں مجھے آپ بتا دیں پچھلے 10 سال میں نہیں ہوتا کہ ویسے تو کہنے کو ہم چیخ چیخ کے کہتے ہیں صاحب 50,000 سے زیادہ معصوم شہری مارے گئے. بھائی برسلز میں تو 34 مرے, وہاں پیرس میں 100 کتنے وہ تھے 145. یہاں تو ایک ایک موقع پہ 250-250 300 لوگ بھی گئے ہیں. کتنے ایک جلوس کی مجھے بتا دیں کہ ایک جلوس بھی ایسا نکلا ہو جس میں تمام مکاتب فکر زندگی کے تمام شعبوں کے لوگ پیرس, لنڈن یا برسلز کی طرح جمع ہوئے ہوں. ہوتا یہ ہے کہ وہ جو میں ایک دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر شیعہ مرا ہے تو صرف شیعہ نظر آئیں گے, سنی مرا ہے تو صرف سنی تنظیمیں نظر آئیں گی, اور عام شہری اگر شہید ہوا ہے تو کوئی بھی نظر نہیں آئے. دیکھیں سمپل بات ہے, اور پھر ہم یہ حق کھو جاتے ہیں
کہ ہم ان پہ تنقید کریں کہ صاحب je suis پیرس کیوں کہہ رہے ہیں, je suis برسلز کیوں. ٹھیک ہے, آپ نے جو کہنا ہے آپ کہہ دیں. بیسک جواب کیا ہے یار, ایک تو ہم سن ہو گئے, دوسری کہ ہم تقسیم ہے اور میں دھماکہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بلیٹنز کی ہیڈ لائن کرکٹ میچ سے شروع ہو رہی ہوتی ہے, یہ ہم نے نہیں, یہ پہلے بھی کہا ہے. جن لوگوں اس دن بھی تنقید کر رہے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی پہلی 4 ہیڈ لائنز برسلز پہ تھی, ہاں, اور جب پشاور میں بلاسٹ ہوا تھا تو 9 بجے کے بلیٹن تک وہ 7ویں 8ویں. چلے اس پہ ہم نے بات کر لی ہے. ترکی کی بات کی تو ترکش پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ایردوان کا بھی ایک بیان آیا ہے برسلز کے بارے میں کہ جو رحیم البرکوی ہے جو ایئرپورٹ اٹیکرز میں شامل تھے, اس کو 2015 میں ہم نے گرفتار کیا تھا ترکی میں, اور ہم نے اس کو ڈپورٹ کیا تھا یورپ, اور ہم نے وارننگ دی تھی کہ جی یہ فورن فائٹر ہیں, یہ شام جانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن بیلجیم اتھارٹیز نے ان کو رہا کر دیا اور اس کی مانیٹرنگ نہیں کی. یہ اپنی جگہ جو سب سے عجیب و غریب ریاکشن آیا ہے وہ آیا ہے اسرائیل کے انٹیلیجنس منسٹر سے, جن کا نام بھی اسرائیل ہی ہے, اسرائیل کاتس. اور ان کا کہنا ہے کہ جی یہ اگر بیلجیم کے شہری اگر چاکلیٹیں کھاتے رہیں اور عیاشیاں کرتے رہیں تو یہ کیا لڑ لیں گے, لڑنا ہے تو آپ ہمارے سے. یہ بھی شیخ رشید ہیں اسرائیل کے, کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں ستو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایسا ہی تقریباً وہی بات ہے, اور آئی تھنک تقریباً ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے, ایک ہی مینٹیلٹی ہے. اچھا, برسلز اٹیکر کی بات ہوئی تو وہی کل ہم بات کر رہے تھے کہ جی سارا نزلہ تو گرے گا پناہ گزین پہ, لیکن یہ سارے تھے بورن اینڈ بریڈ یورپینس. اور جو ہم نے پیٹرن دیکھا ہے, نہیں بیک لیش ہے, اور بیک لیش کی پوری ایک سٹوری آپ کو بھی بتاتا ہوں. اور جو ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بالکل پیرس اٹیکرز کی طرح پہلے یہ لوگ جرائم پیشہ تھے, ایک شوٹ آؤٹ میں بھی انگیج تھا, آرمڈ رابری, منشیات کا کاروبار وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن پھر ایک دم کنورٹ ہو گئے ٹو آئسس, اور پھر انہی نیٹ ورکس کو استعمال کیا دہشت گردی کے لیے. بات ہو رہی تھی پناہ گزین کی, تو ظاہر ہے کہ ساری جو یورپین رائٹ ونگ اور امریکن رائٹ ونگ ہے, ٹرمپ, کروز وغیرہ وغیرہ, وہ یہ اسی بات پر آ گئے ہیں کہ جی ہم تو کہتے تھے کہ ان لوگوں کو آپ ملک سے دور رکھیں, ملک سے دور رکھیں. لیکن یار آئرنی بھی ایک بہت بڑی بات چیز ہوتی ہے کہ جرمنی میں ایک نیو نازی پولیٹیشین ہے اسٹیفن جاگش, نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی آف جرمنی. ان کا کہنا ہے کہ جی یہ نسل کشی ہو رہی ہے جرمنز کے ساتھ, آپ ان پناہ گزینوں کو آنے دے رہے ہیں, اور یہ ایک بیماری ہے, ایک لہر ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہوا اسٹیفن صاحب کے ساتھ کہ اسٹیفن صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ شدید زخمی ہو گئے, اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر اس کو کوئی نکالتا نہیں تو مر جاتے. وہاں سے ایک بس گزر رہی تھی, 2 شامی پناہ گزین تھے, وہ بس سے انہوں نے چھلانگ ماری, اس کو گاڑی سے نکالا, اور کیونکہ تھوڑی بہت میڈیکل ٹریننگ بھی تھی تو فرسٹ ایڈ دے کر اس کو بچا دیا. جو ان کے کیا فلمی لیکن یہ کہ میں آج بھی پڑھ رہا تھا نیدرلینڈز میں اب جو چینج آ رہی ہے, جو نئے الیکشنز میں رائٹ ونگ پارٹی آئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ خالی آپ اس کو جو ہے نا اسلاموفوبیا کہہ کے ہمیں وہ نہیں کر سکتے, اور آپ کو جو ہے نا جواب دینا پڑے گا. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے کہ اسلامسٹ جو ہیں سارے کرا رہے, تو رائٹ ونگ جو ہے وہ تو پھیل رہا ہے نا, اور شاید اس انسیڈنٹ کے بعد مزید وہ آئے گا. اور جرمنی میں بھی اینجلا مرکل پر بھی بہت پریشر تھے. وہ ایک اور بات ہے کہ داعش نے جتنے مسلمانوں کو مارا ہے وہ باقی کس کو اور ماریں گے, لیکن جب سیاست آ جاتی ہے, سیاست چمکانے کی بات آتی ہے, تو حقیقت اور فیکٹس کو کون دیکھتا ہے. اور اینجلا مرکل کے ساتھ ساتھ مجھ پہ بھی پریشر بڑھ رہا ہے بریک لینے کا, تو بریک بھی لے لیتے. ویلکم بیک. ویسے تو قرارداد پاکستان 23 مارچ کو بحث کے لیے پیش ہوئی تھی اور 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی, لیکن چلیے آفیشلی چونکہ 23 مارچ ہی سرکاری کیلنڈر کی ڈیٹ ہے تو مان لیا. لیکن اس 23 مارچ کو ہوا کیا تھا 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں, یہ سوال ایسا ہے کہ توقع کی جاتی ہے کہ ہر پاکستانی کو اس کا جواب معلوم ہوگا. لیکن کیا واقعی ہر پاکستانی بالخصوص نوجوان نسل کو اس کا جواب معلوم ہے کہ ہوا کیا تھا 23 مارچ 1940 کو لاہور میں؟ اس بارے میں ہم نے سروے کیا مزار قائد کے سائے میں. ان سے پوچھ لیں بس. تو یہاں پہ سینٹر کو دکھانے کے لیے آئے کہ ہمارا سینٹر کتنا ایکٹیو ہے, اور پاکستان کو بھی, اور ہمیں یہ دن بہت جوش و جذبے سے منانا چاہیے, اور یہاں پہ قائد اعظم کی مزار پہ سب کو آنا چاہیے, اور سب بچوں کو منانا چاہیے یہ قائد اعظم. 23 مارچ ہم اس لیے مناتے کہ ہمارے ملک میں قرارداد منظور ہوئی تھی لاہور میں. بہت خوشی ہوئی اس طرح دیکھ کے, لوگوں کے جذبے, لوگوں کے
इस तरह खुशी मतलब जज्बा देख के बहुत खुशी हुई, इससे किराएदार मंजूर। अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च हमारा आलमी दिन है। 23 मार्च है और यौमे दिफा का दिन है। 23 मार्च के देखने के लिए आया था, बस आज खुशी में मनाने के लिए। 23 मार्च आज़ादी का दिन है, इस वजह से मनाते हैं। हम लोग स्कूल बंद करके बैठ जाते हैं तो हमारे आने वाली नस्लों को क्या पता चलेगा कि क्या था ये दिन, हमारे बुजुर्गों ने क्या कुर्बानियां दी, किस तरह ये रेजोल्यूशन पास हुई और पाकिस्तान बना। लगाएं आप लोग, नारा लगाएं। जी जनाब, आपने देखा नारे भी लग गए। मसला ये हुआ है कि साउंड इफेक्ट्स नेचुरल जो है ना हमने लगाए थे। हाँ? साउंड इफेक्ट्स हमने लगाए या नेचुरल थे? ये हमने ही लगाए हैं, जाहिर है यार। मतलब मसला ये हुआ है कि सब चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। कोई कहता है ये हमें यौम दिफा लग रहा है, कोई कहता है आज़ादी का दिन लग रहा है, कोई कहता है। तो वसत से पूछ लेते हैं कि 1940 को सर एक दफ़ा बता देते रहता कि क्या हुआ था, कौन साहब थे जिन्होंने करारदाद पेश की और वो कहाँ गए। 1 लाख सरकारी स्कूल हैं, उनके बच्चों को तो कम से कम पता होना ही चाहिए था। और आखिर में आपने जो ये देखी वीडियो, उसमें वो मेरा ख्याल शक्ल से टीचर लग रही थी, जो खातून थी, उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने इसको शायद सीक्रेट के तौर पे रखा था, अपने बच्चों तक स्टेट सीक्रेट है, स्टेट सीक्रेट है। अच्छा देखिए, मतलब इसमें कोई बात नहीं है। 90% लोगों के लिए ये एक छुट्टी है, छुट्टी की तरह मनाई जाती है। अगर आपको याद हो तो आपने देखा हो तो जुलाई 4 अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस डे है, 4 जुलाई 14 जुलाई जुलाई 4, तो वो भी हर साल अमेरिकन मीडिया भी इसी तरह ये काम करता है कि लोगों से जाके पूछता है कि जी आज क्या हुआ था। कोई कहते हैं कि जी वाशिंगटन की सालगिरह थी, कोई कहते हैं कि नहीं इस अब्राहम लिंकन ने गुलामों को आज़ाद किया था। तो बेसिकली तो लोग शुगल करने जाते हैं ना यार, अब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, 1940 में क्या हुआ था, हमें तो आज के पाकिस्तान को ही देखना चाहिए मेरी नज़र में। मैंने CSS के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें हर साल कुछ शहपारे वो अलग से करके छापते हैं। तो एक में कोई 17 कैंडिडेट, उन्हें कायदे आज़म का पूरा ओरिजिनल नाम नहीं पता था, वो कायदे आज़म ही कह रहे थे। अच्छा, फिर मुझे इस नफ्सियात के पीछे एक वाक़या जो है वो मैंने पढ़ा कि प्राइमरी का एक बच्चा था, उसको कायदे आज़म पे मज़मून लिखने के लिए कहा गया, तो उसने जनाब लिखा कि कायदे आज़म बचपन से ही बहुत पढ़ाकू थे और उस ज़माने में चूँकि लाइट नहीं होती थी इतनी आम, तो वो खंबे की रोशनी में पढ़ा करते थे। तो एक दिन जब बहुत ही रात हो गई तो उनकी अम्मी ने दरवाज़ा खोल के किवाड़ से झांकते हुए कहा, बेटे कायदे आज़म बहुत रात हो गई है, अब तुम आ जाओ। तो अब यहाँ सूरत हाल क्रिएटिविटी के पॉइंट्स दूंगा मैं। हाँ, मसला वही है कि हम लोग जो है हर चीज़ जो है छुट्टी से चूँकि जुड़ी हुई है, लिहाजा छुट्टी की खुशी में, खुसूसन अगर आप बच्चे होते हैं और स्कूल में होते हैं, तो छुट्टी की खुशी में आप इतने निहाल होते हैं कि यार हुआ या नहीं हुआ लेकिन छुट्टी ज़रूर है। तो ये निज़ाम तालीम को हम इसका दोष दें या आई वेरी मच डाउट कि तमाम जो टीचर्स हैं उन्हें भी कम से कम ऑफिशियली सही पाकिस्तान की तारीख थोड़ी बहुत याद होगी। अगर आप रैंडम जाके कर लें उनसे इंटरव्यू, तो आपको ऐसे ऐसे अरस्तू पकड़े जाएंगे कि आप मुंह में उंगली दबा लें। तो उनकी गलती भी नहीं है, जितनी दफा हमारी हिस्ट्री मेरी गलती व्हाइट वॉश और ब्लैंको होके रीराइट हुई है यार। कौन भैया व्हाइट वॉश और ब्लैंको हिस्ट्री ही याद कर लें, वो तक ही याद नहीं है ना। तो वो ब्लैंको के दौरान याद कर लिया था ना, तो सब सफेद सब क्लियर है। तो उसमें होता ये कि कहते हैं कि 17 साल का मेरा तजर्बा है, लेकिन अगर आप कुरैत के पूछे ना, बेसिकली उनका तजर्बा सिर्फ 1 साल का होता है जो 16 बार रिपीट हो चुका होता है। उसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि 17 साल का निसाब। हर चीज़ बदलती रहती है। बस मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो उस ज़माने में माशरती उलूम की किताब होती थी, जिन्ना साहब झिरक में पैदा हुए 71, 72, 73 तक, लेकिन जब पाकिस्तान स्टडीज़ इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर पता ये चला कि नहीं, जिन्ना साहब तो वज़ीर मेंशन कराची में पैदा हुए थे। तो इस तरह की चीज़ें, कभी पहला पाकिस्तानी मोहम्मद बिन कासिम होता है, नहीं पहला पाकिस्तानी सर सैयद अहमद ख़ान है, नहीं पहला पाकिस्तानी मोहम्मद अली जौहर है।
پہلا پاکستانی کے ساتھ بالکل ایسے ہی ڈھونڈا جا رہا ہے جیسے آج صدر ممنون حسین نے تقریر میں کہا کہ آخری دہشت گرد کی تلاش تک جنگ جاری رہے گی. تو بھائی آخری دہشت گرد کا پتہ چلا لو کہاں پہ ہے, اسے مار دو تو جنگ ختم کر دو. لیکن پتہ ہے ہر سال مطلب یوم آزادی پہ یا 23 مارچ پر وہی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا اور قائد اعظم کس طرح کا پاکستان. نہیں میں تو ڈیٹس کی بات کر رہا ہوں. نہیں بالکل نہیں, میں ایک اور میں الگ بات کر رہا ہوں. قائد اعظم کم از کم اس طرح کا پاکستان جو بھی دیکھیں جو بھی چاہتے تھے دیٹ شپ ہیز سیلڈ یار. ٹھیک ہے, اب میری نظر میں اس چیز کو ڈیبیٹ کرنا ٹھیک ہے, اپنے ایئر ٹائم فل کرنا, ایئر ٹائم فل کریں, ہسٹری بالکل کریکٹ کریں, لیکن کانسنٹریٹ آلسو آن دا ناؤ. اور کس کی ہسٹری کریکٹ کریں مطلب ہر جو آپ گاڑی چلا رہے ہیں اپنے ریویو میرر کو دیکھنا ہے, لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگے والے روڈ کو نہ دیکھیں, کیونکہ کھڈے وہیں ہیں میری جان, جو چیز گزر گئی وہ چیز گزر گئی ہے. ٹھیک ہے بریک لے لیجیے. مائی اوپینین یہی ہے, اور یہ سیگمنٹ بھی گزر گیا ہے تو میرے خیال اس کو بھی آپ لاک کر دیں, نہیں تو ہم اس پر دوبارہ دہراتے رہیں گے. بریک لے لیں. ویلکم بیک. اور تمام پاکستانی ہمارے جو ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے بہن بھائی ہیں ان کو ہولی مبارک. آج پاکستان ڈے کے ساتھ ساتھ ہولی کا تہوار بھی ہے, اور کراچی خصوصاً سندھ اور جہاں جہاں ہندو ہمارے بہن بھائی بستے ہیں ہر جگہ رنگوں کی ایک بہار ہے جو آئی ہوئی ہے. اور پہلی دفعہ سندھ حکومت نے ہولی پر ایک پروونشل پبلک ہالیڈے بھی, اور ساتھ ہی قومی اسمبلی نے بھی ایک قرارداد منظور کی ہے پچھلے ہفتے. لیکن ظاہر ابھی نوٹیفیکیشن تو اس کی میخل جاری نہیں وہ قرارداد ہے. اچھا, تو وہ جو ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جتنی اقلیتیں ہیں ان کے تہواروں پر پبلک ہالیڈے دی جائے گی. اور ساتھ ہی یہ حکمران پیپلز پارٹی جو صوبے کی ہے اس کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری عمر کوٹ میں ہولی کا تہوار منا رہے ہیں. پچھلے سال بھی تھے بالکل, ہر سال جاتے ہیں. اور ہولی کے کہاں کہاں رنگ بکھرے ہوئے ہیں, اسی لیے ہماری رپورٹر ہیں نصرت وسیع, ان کو ہم نے بھیجا کراچی کے ایک مندر میں کہ جائیں اور ذرا وہاں کا جو حال ہے رنگوں بھرا ہمارے لیے پیش کریں. تو دیکھیے وہ کیا کہتی ہیں. جی میں اس وقت کراچی کے سوامی نارائن مندر میں موجود ہوں, جہاں پر ہندی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے ہولی منا رہے ہیں, ایک دوسرے کو رنگ لگا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں کہ ہولی پہ کل چھٹی بھی اناؤنس کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, تو یہ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ جی جناب کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, آواز آ رہی ہے وہاں, بہت اچھا لگ رہا ہے. چھٹی بھی مل گئی ہے تو اس وجہ سے بہت ریلیکس ہو کے انجوائے کر رہے ہیں. سیریسلی اٹس ریئلی وی آر ہیونگ فن. ہمارے ساتھ یہ صاحب موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلے جب ہولی مناتے تھے تو یہ ٹینشن رہتی ہوگی کہ جی کل آفس جانا ہے, اور آج جب ہولی منا رہے ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی اناؤنس کی گئی ہے, تو کیسا لگ رہا ہے؟ انجوائے کر رہے ہیں, گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, اور مذہبی آزادی کتنی فیل کر رہی ہیں؟ میں تو وش کر رہا ہوتا تھا ہمیشہ کہ ویکینڈ پہ ہولی آئے تاکہ اگلا دن سنڈے مل جائے, لیکن اس بار سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ہمیں اگلا دن چھٹی دے دی تاکہ سارے کزنس ہم ایک ساتھ گیدر ہو سکے ہیں. ادروائز ہر کوئی اپنے اپنے شہر میں منا لیتا تھا. ہم حیدرآباد سے اسپیشلی آئے ہیں یہاں پہ سب کزنس کے ساتھ ہولی منانے کے لیے. بٹ آئی وش کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی چھٹی کر لیتی تو جو ہمارے بینکر دوست ہیں اور بینکر کزنس ہیں وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہو پاتے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے آف نہیں کیا تو دے آر ناٹ ود اس انفارچونیٹلی. اچھا, ہمارے ساتھ اور بھی خواتین موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انجوائمنٹ کا کیا موسم ہے, کہاں کا انجوائمنٹ کیسی ہو رہی ہے؟ کیا سب سے پہلے آپ کو ہولی تو یہ ہے جناب سوامی نارائن مندر کراچی سے. آپ نے جھلک دیکھی ہولی کی, پورے پاکستان میں اسی طرح منائی جا رہی ہے. سندھ سے شروعات ہوئی ہیں, ہوپ فلی اگلی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ بھی چھٹی کرے گی. ویسے 18ویں ترمیم کے تحت کوئی بھی صوبہ چاہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں سے واکس پاس لیں گے کہ جی ہولی کیا ہوتی ہے, پھر جواب سن رہا ہے, پھر مزہ ہے. لیکن سب سے اچھا سوال جو ہے مجھے لگا نا اپنی رپورٹر کا وہ یہ تھا کہ آپ اس موقع پہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ ہے, ویسے ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو برازیل کی جو صحافی صاحبہ تھی جو ہماری اسٹریٹ چلڈرن ٹیم سے بھی پوچھے تھے تو وہ بھی یہی سوال تھا, جی ہاؤ ڈو یو فیل. تو یہ آئی تھنک ایک اسٹینڈرڈ جرنلسٹک سوال ہے. ہاں نہیں, یہ پوری دنیا میں خالی یہی سوال پوچھا جاتا ہے. اچھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ
پہلے صرف اس اقلیت کے لوگوں کے لیے چھٹی ہوتی تھی. اچھا ہندوستان میں تو یہ ہمیشہ سے ایک روایت ہے کہ جو پبلک ہالیڈیز ہیں وہ ہندوؤں کے, کرسچنس کے اور مسلمانوں کے جو تہوار ہیں وہ پورے ملک میں ہوتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. 23 مارچ پھر میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ شفقت امانت علی صاحب کے ساتھ جو قومی ترانے کے سلسلے میں ہوا وہ تو ہوا, لیکن میں کل انٹرنیٹ پہ ڈھونڈتا رہا کہ کوئی بہت ہی اچھا ترانہ جو ہے اس کا پیس مل جائے, تو نارتھ امریکن پاکستانی ڈاکٹروں کی تنظیم اپنا میں پچھلے سال ایک بچی تھی ایمان, اس نے کیا کمال ترانہ گایا ہے. ہم چاہتے ہیں ویڈیو ہے آپ دیکھیں اور پروگرام کا اختتام میں اسی ترانے پہ کرنا چاہوں گا. اس نے اس میں جو ہلکی سی انوویشن کی ہے نا وہ ذرا چیک کیجیے گا. جی ترانہ چلائیے گا پاکستان کا.